سورت قریش، ٹھیک ہے، سورت قریش مکی ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ قریش کی تھوڑا سا معلومات وغیرہ بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورت قریش مکیہ یا سورت القریش مکیہ، ٹھیک ہے۔ یا الف لام لگائیں گے یا دو زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورت القریش یا سورت قریش مکیہ، سورت قریش مکی ہے، وہی 4 آیات اور اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، لِإِيلَاف الفت سے، ٹھیک ہے، مانوس رکھنا، کہ مانوس ہو گئے ہیں، خوگر ہو گئے ہیں، قریشن قریش، کہ چونکہ قریش مانوس ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ ایلافہم مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء جو بول دیتے ہیں جاڑے کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے، یعنی سردی اور گرمی کے سفر سے وہ مانوس ہو گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، ٹھیک ہے، بیت اس گھر کے رب کی عبادت کریں، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی، وہ جس نے، اطعمہم ان کو کھانا دیا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور ان کو امن دیا، من خوف خوف سے۔ اب ویسے یہ والی جو صورت ہے یہ بہت سارے مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، امن وغیرہ کے لیے، اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کے اندر کمی کی صورت کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ پڑھا دیتی ہوں تفسیر، پھر آگے فضائل بھی بتا دیتی ہوں۔ تو اور اس پر تو سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے صورت فیل ہی سے متعلق ہے، یعنی پیچھے جو صورت فیل ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی قریش کا ہی سارا واقعہ پڑا ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہی قریش کی بات ہو رہی ہے، تو سارے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ بھائی معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ صورت فیل ہی سے متعلق ہے، اور اسی وجہ سے بعض جو مصاحف ہیں، بعض قرآن کے مصاحف جو ہیں، ان میں ان دونوں صورتوں کو، سورۃ القریش کو اور یہ سورۃ الفیل کو اکٹھا ایک ہی صورت کر کے لکھا گیا تھا، دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں رکھی تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہوا۔ اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان دونوں جو صورتیں ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش کو علیحدہ علیحدہ صورتیں شمار کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی گئی ہے۔ اب یہاں پہ لِإِيلَافِ قریش، ٹھیک ہے، جو لام ہے، ٹھیک ہے، یہ نحوی ترکیب کے حساب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی اس کا جو تعلق ہے نا وہ پچھلا جو مضمون ہے پچھلی صورت کا اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، سورۃ الفیل والا جو مضمون ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو اس کے متعلق بھی پھر متعدد اقوال ہیں کہ پچھلی صورت کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ایک محذوف ہے کہ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، ٹھیک ہے، کہ یہاں محذوف جو جملہ ہے کہ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، کہ یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے 2 سفروں کے عادی تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ بیچ میں جو محذوف ہے، ٹھیک ہے، جملہ، لفظ تو نہیں جملہ، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بھائی محذوف جملہ اعجبو، یعنی تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر وہ آزادانہ بے خوف و خطر ہو کر وہ کرتے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا، مطلب یہ ہوا کہ بھائی قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اس صورت میں پھر فَلْيَعْبُدُوا کے اوپر جو حرف فا ہے، فل، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے بھی پائے جاتے ہیں،
اور بہرحال پھر اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ بھائی قریش مکہ چونکہ 2 سفروں کے عادی تھے، ایک سردی کا سفر وہ یمن کی طرف وہ کرتے تھے اور دوسرا گرمی میں وہ شام کی طرف کرتے تھے، یعنی پہلا یمن پھر دوسرا شام کی طرف۔ انہی 2 سفروں پر ان کی تجارت اور جو کاروبار وغیرہ تھا اس کا مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دشمن تھے اصحاب فیل، ٹھیک ہے، یہ ہاتھی والوں کا پیچھے جو کل واقعہ پڑا ہے، ان کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی۔ یہ پورے ملک میں جہاں بھی جائیں تو لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب قریش کی افضلیت سارے عرب پر، تو اس صورت میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اشارہ ہے کہ بھائی تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب فرمایا ہے، میرا انتخاب فرمایا ہے، مجھ کو منتخب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں، خیر و شر کے اندر، بھلائی اور برائی میں۔ اور پھر پہلی حدیث جو پڑھی ہے کہ بھائی اسماعیل کے اندر کنانہ کو، پھر کنانہ میں قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، تو اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا سمجھے ذکر ہے، تو غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے خاص یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد وغیرہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بہت ہی کامل تھی کہ وہ حق کو قبول کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ میں اکثریت جو ہوئی ہے وہ قریش سے ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قریش میں سے ہی ہوئی ہیں دین کو زیادہ قبول کرنے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ظاہر سی بات معلوم ہے کہ بھائی مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، وہاں باغات نہیں ہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے۔ اسی لیے تو جو بانی بیت اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور جو اہل مکہ ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، یہ سورۃ ابراہیم کے اندر بھی پڑھا ہے اور پہلے پارے کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ارزق اہلہ من الثمرات، کہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جایا کریں، اور یحبی الیہ ثمرات کل شیء، ٹھیک ہے۔ اس لیے اہل مکہ کا جو معاش وغیرہ ہے، معیشت وغیرہ ہے، اس کا مدار اسی پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرتے اور اپنی ضروریات وہاں سے بائی لائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے تنگ حالات کے اندر تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بھائی دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام ٹھنڈا ملک تھا گرمی کے زمانے میں وہاں، اور یمن جو تھا وہ گرم علاقہ تھا، گرم ملک تھا، تو سردی کے زمانے میں وہاں اس طرف تجارتی سفر جو قافلے تھے وہ سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ جو تھے وہ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب کے اندر مقدس تھے، محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستے کے ہر خطرے وغیرہ سے محفوظ ہوتے تھے، اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار بھی جانے جاتے ہیں تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ بھائی اس تجارت میں جو منافع وہ حاصل کرتے تھے یا منافع حاصل ہوتا تھا تو ان کو قریش کے امیر اور غریب سارے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر ہی سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے 2 سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ بھائی مکہ مکرمہ سے ملی ہوئی جو علاقہ یمن، تبالہ، خرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ بھائی وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی کہ یہ غلے وغیرہ وہاں سے لا کر جدہ میں وہ فروخت کریں، چنانچہ اکثر جو ضروریات زندگی تھیں وہ جدہ میں ہی ملنے لگیں، اور مکہ والے ان طویل 2 سفروں کے بجائے صرف 2 منزل پر جا کر یعنی جدہ ہی سے سارا سامان لے آتے تھے۔ تو آیت یہ جو ہے رحلۃ الشتاء والصیف،
ان میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان کا ذکر فرما دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ بھائی انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بھائی اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو ہے رب هذا البیت میں رب البیت، ٹھیک ہے، ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ بھئی یہی جو بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اس کے تمام برکات اور فضائل وغیرہ کا چشمہ یہی بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو برکات وغیرہ حاصل ہو رہی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں پھر قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے عیش و عشرت والی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اطعمہم من جوع میں سارے کھانے پینے کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ داخل ہیں، اور وآمنہم من خوف میں دشمنوں، ڈاکوؤں وغیرہ سے جو ان خوف ہے اس سے محفوظ ہونا بھی شامل ہو گیا، اور آخرت کے عذاب سے بھی ظاہر سی بات ہے ایمان لانے کی صورت میں مامون ہونا، محفوظ ہونا شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا کا ہو یا آخرت کا خوف ہو۔ اور ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ بھئی یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف اور خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو اس سے انحراف کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف کرے گا تو اس سے یہ دونوں قسم کے جو امن ہیں، دنیا کا امن ہو یا آخرت کا امن ہو، وہ سلب کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، 14واں پارے کا لاسٹ ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مثال بیان فرمائی تھی کہ بھائی ایک بستی تھی جو مأمون تھی، محفوظ تھی ہر خطرے سے، مطمئنہ، آمنة مطمئنہ، کہ وہ ہر خطرے سے مطمئن تھی، اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا جو رزق تھا وہ ہر مکان سے، ہر جگہ سے وافر مقدار میں آ جاتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس کے بعد یہ جو بستی تھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کے اندر مبتلا کر دیا، کس چیز کا مزہ چکھایا، لباس الجوع والخوف، یعنی بھوک کا اور پریشانی کا یعنی خوف کا، صرف اس لیے بما کانوا یصنعون، جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے کارنامے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اور ابو الحسن فرماتے ہیں کہ بھائی جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت وغیرہ کا خوف ہو تو وہ سورۃ قریش، ٹھیک ہے، لإیلاف قریش وغیرہ پڑھے تو وہ امن میں ہوگا۔ اور امام جزری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ عمل جو ہے وہ بڑا مجرب ہے، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ٹھیک ہے، جن کی قرأت پر ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اور پہلا جو نورانی قاعدہ تھا وہ بھی، تو انہوں نے بھی تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ بھائی خوف اور خطرے کے وقت اس صورت کے پڑھنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، کہ بھئی انہوں نے فرمایا، اس بات کو نقل کیا کہ مجھے میرے شیخ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھئی اگر خوف ہو، خطرہ ہو تو اس وقت اس صورت کو پڑھو، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ بھئی ہر بلا مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرأت مجرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جب کھانے وغیرہ کے اندر بھی کوئی زیادہ مہمان آ جاتے ہیں تو اسی صورت کو 21 دفعہ پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے، 41 دفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کھانے کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو یہ مجرب عمل ہے، تو مجرب کے لیے وہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ حدیث وغیرہ سے ثابت نہ ہو تو سمجھے کسی نے تجربہ کیا ہوا ہے، کسی نے آزمایا ہوا ہے، تو اس نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔